السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے روحانی مرکز میں جو درس قرآن ہوتا تھا وہ بھی بند ہے۔ اب انشاءاللہ 9 فروری سے وہ شروع ہوگا، اور سردی کی وجہ سے طبیعت بھی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ویڈیو میں بنا نہیں پایا، تو لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے بیچ میں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عمرے کے لیے بلا لیا، کیونکہ بنا اللہ کے بلاوے کے کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ تو میں نے اس لیے یہ جملہ کہا، اور اسی کی توفیق سے عمرہ پورا بھی ہو گیا الحمدللہ۔ 1 ہفتے کی مرکز کی چھٹی لے کے میں گیا ہوں الحمدللہ، اور 3-4 دن مکہ، 3-4 دن مدینہ منورہ رہ کے اور واپس آ گیا ہوں الحمدللہ۔ اللہ نے پورا عمرہ کرا دیا۔ بس وہاں کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہاں کی، جس سے کہ جو جانے والے ہیں انہیں بھی سہولیت ہو جائے، اور میرے جو تجربے ہیں سفر کے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا احساس ہو جائے، مل جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب بھی پروگرام بنے، کہ وہ اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح ہمیں بلا رہا ہے۔ وہ بہت بڑا میزبان ہے۔ جب وہ کوئی میزبان مہمان کو بلاتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے انتظامات بھی کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کال آئی اور میں نکل گیا گھر سے، تو اس نے تمام میرا سفر، میری صحت حالانکہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اب عمر بھی بڑھتی جا رہی، سفر سے بہت زیادہ تھکن بھی ہوتی، لیکن اس نے سب کچھ میرا بہت آسان کر دیا الحمدللہ۔ میرا بیٹا دبئی سے مجھے عمرہ کرانے آ گیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت الحمدللہ آرام ہوا۔ تو اگر کوئی ساتھی ساتھ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو عمرہ جب میں نے ارادہ کیا ہے یہاں سے جانے کا، تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنی نیت درست کرنا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت 196 میں اللہ نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی منافقت نہ ہو، اور یہ اپنے آپ کو عمرہ شو کرنے کی بات نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ کہ اللہ اس عمرے کی عوض میرے گناہ جھاڑ دے، جو میرے سے کوتاہی ہے، جو کمی ہے، جو منمانی ہے میں کرتا رہتا ہوں، اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے، مغفرت کر دے ہماری اس عمرے کی عوض۔ کیونکہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے کے بیچ کے سفر اگلے عمرے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اگر نیت درست ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے۔ دوسرے، کیونکہ وہ رحمت کی جگہ ہے، تو ہم یہاں سے رحمت للعالمین کی امت ہے، تو رحمت لے کے جائیں، لوگوں کو معاف کر کے جائیں، معافی مانگ کے جائیں۔ تمام رشتہ داروں سے جن سے کوتاہی آپ کے حق میں ہوئی، دل سے انہیں معاف کر دیں، اور جن لوگوں کا دل آپ کی وجہ سے دکھا ہو ان سے معافی مانگ کے جائیں۔ اب وہ ان کا اپنا مزاج اور اپنی مرضی اور اپنا اللہ کی توفیق ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوتاہی ہوئی۔ اس کے بعد آپ سفر شروع کریں تو کوشش یہ کریں کہ ہر جگہ 2 نفل پڑھتے رہیں سفر کے۔ آپ گھر سے نکلیں، دلی پہنچیں، دلی سے ایئرپورٹ کے لیے نکلیں، وہاں 2 نفل پڑھیں، پھر ایئرپورٹ سے جہاز کے لیے جب چڑھیں جب 2 نفل پڑھیں، اور آپ احرام ایئرپورٹ پہ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ جہاز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے جائیں، اور تلبیہ پہلے سے رٹ لیں بہت اچھی طرح سے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میں اللہ، میں حاضر ہوں، سب کچھ تیرا ہے اور میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا ہی ملک ہے اور تیری توفیق سے میں آ رہا ہوں۔ سب کچھ اپنا ذہن میں اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ کے اور ذہن میں بٹھا کے جائیں۔ اور یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ سیدھے پہلی نظر جب آپ کی کعبہ شریف پہ پڑتی ہے اللہ کے گھر پہ، تو جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ اللہ سے وہاں کھڑے ہو کے یہی دعا کریں کہ اللہ جب تک میں یہاں رہوں جو دعا کروں اسے قبول کر لینا۔ یہ ایک دعا انشاءاللہ آپ کے آخر تک کے تمام دعاؤں کی قبولیت کا انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین طریقہ ہوگا۔ دوسرے، آپ یہ دعا کرنے کے بعد اپنا طواف بھی اور سعی بھی سب کچھ پورا کریں۔ حالانکہ میں تو بہت زیادہ تھک رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی توفیق سے میں نے پیدل ہی اپنا طواف بھی کیا اور سعی بھی کی۔ مطلب میرا بیٹا کہتا بھی رہا کہ آپ ویل چیئر لے لیں، مگر میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں زندگی آگے ہے نہیں ہے اور دوبارہ آنا ہو نہ ہو، تو اس لیے جتنی بھی اللہ کی راہ میں قدم چل جائیں اتنا بہتر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے بہت آسان کر دیا اور سب کچھ پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد حلق ضرور کرائیں، کیونکہ انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ خوشنما بناتے ہیں بال،
اور اللہ کی راہ میں بہترین چیز دینے کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنے بال بڑے پسند ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں عمرہ کرتے حلق ضرور کرائیں اور اللہ کی راہ میں وہ بال دیں، انشاءاللہ مہینے 2-3 مہینے میں بال آ جاتے ہیں، پھر وہ آدمی ویسے ہی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے قربانی ہوگی آپ کی۔ اس کے بعد آپ آگے آرام وغیرہ کریں اور پہلے دن ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سیٹ کر لیں۔ وہاں مکہ ٹاور ہے، اس کے باہر ہی واش روم ہے، اس کے نیچے ہم نے ملنے کا جگہ طے کر لیا تھا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ کھو جاتے ہیں لوگ، یا جیسے دوسرا جو بن داؤد جس میں بلڈنگ میں ہے وہاں پہ KFC ہے باہر ہی، یا اس کے نیچے ملنے کا طے کر لیں، جیسے بھی آپ لوگ بنائی سمجھیں اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب صرف عمرے والوں کو ہی نیچے مطاف میں طواف کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اوپر سے طواف کراتے ہیں باقی لوگوں کو جو سول ڈریس میں ہوتے ہیں، صرف احرام کی حالت والے نیچے جا پاتے ہیں یا عورتیں۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹے ہی احرام باندھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اسلام میں جھوٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ عبادت کرنے گئے ہوئے ہیں، جتنا بھی اللہ چاہے گا اتنی عبادت آپ کر لیں گے، کیونکہ نفلی عبادت ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا اکثر لوگ وہاں یہی کر رہے تھے، جھوٹے احرام باندھ کے نیچے کی طرف طواف کرنے کی وجہ سے۔ میں تو کہتا ہوں آپ طواف کرو ہی مت یا کم کرو، لیکن کرو سچے، اس لیے کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا۔ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جو نظام بنایا ہمیں اس کا بھی احترام کرنا ہے، تو اس لیے آپ لوگ چاہے طواف کم کریں۔ میں نے بھی عمرے کے بعد جو بھی طواف میرے بیٹے نے کرایا مجھے ویل چیئر پہ کرایا اوپر سے، لیکن ہم نے نہ انہوں نے نہ میں نے کوئی جھوٹا احرام نہیں باندھا، کیونکہ یہ تو ایمان کے خلاف ہی ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر میں جھوٹا احرام باندھ کے گھسے ہیں، مجھے ٹھیک نہیں لگی بات۔ تو اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ عبادت جو ہے وہ سچی عبادت کریں، اپنے اللہ کے لیے کریں، اپنی نیت کو بار بار چیک کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں جو یہاں بلایا ہے ہمیں درست نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ دوسرے صدقہ ضرور دیتے رہیں، وہاں پہ کچھ نہ کچھ جیسی بھی حیثیت ہو، آتے جاتے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دیتے رہیں لوگوں کو، جس سے کہ وہاں کا جو ہر چیز کا معاملہ ہے، نبی نے فرمایا وہاں کی ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اگر آپ اسے اور چیزوں پہ بھی اپلائی کریں گے، حالانکہ حدیث میں یہ بات نہیں آئی، لیکن آپ وضاحت اپنے ذہن میں ہی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ویسے ہی ملے گا، کیونکہ اللہ ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے۔ تو میں تو اسی نیت سے وہاں صدقہ دیتا ہوں کہ بھائی 1,00,000 مل جائے، اللہ کر دے جو کوتاہی ہے ہم سے زکوٰۃ میں یا اپنے اور فرائض میں ہوئی ہیں وہ پوری کر دے اللہ پاک، کمپلسیشن ان کا اسی طرح سے۔ تو یہ دوسری کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، دھکا مکی نہ ہو، عورتوں سے خلط ملط نہ ہو جائے، کوئی ٹچ نہ ہو جائے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ وہاں آگے بڑھیں۔ کسی بھی قسم کا برا نہیں ماننا، برا نہیں کہنا کسی کو، خاموشی کے ساتھ آپ جتنا کم بول کے وہاں آپ کیونکہ کم بولنا بھی عبادت ہے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کے اندر نہیں ہمت زیادہ طواف کی تو اوپر جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہیں اس سے تھوڑا پہلے ایک بہت بڑی کھڑکی ہے، وہاں سے بیٹھ کے آپ کعبے کو نہار سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، ان میں ایک کعبہ شریف بھی ہے۔ ماں باپ کو بھی دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو بھی پیار کی نظر سے دیکھنا ثواب ہے، اور کعبہ شریف۔ تو وہاں سے آپ بیٹھ کے کرسیاں وہاں حرم کی ملتی ہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں گا، نیچے نہیں بیٹھا جاتا، اور کعبہ شریف اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر ہمت ہو تو طواف کریں اوپر سے، لیکن کسی بھی قسم کا جھوٹا طواف نہ کریں نیچے سے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ سامنے جو ہے وہ اس طرح کے مال بن گئے بہت زیادہ، مکہ ٹاور ہے اور بہت سارے مال ہیں کہ شیطان نے اپنے حربے دکھانے شروع کر دیے۔ نبی نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ پکنک کی طرح حج عمرے کریں گے۔ وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں ہزاروں کی بھیڑ ہے ان مالس میں، اور طواف کے ٹائم اور اس میں تھوڑی بہت بھیڑ بڑھ جاتی ہے، باقی پھر لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں اگر وہ ٹائم اپنا حرم میں گزاریں تو پھر اسی طرف دل لگے گا، کیونکہ ہم تو جس طرف بڑھتے ہیں اللہ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم آپ نے وہاں جانا بھی ہے، اور وقت بھی وہاں پہ بہت کم نہ کے برابر گزرے آپ کا تو بہتر ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں، کیونکہ دوبارہ آپ کو کعبہ شریف جو ہے وہ دیکھنے کا موقع دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور یہ جو طواف ہے یہ بھی کہیں اور نہیں ملیں گے، جو وہاں کی کیفیات ہیں وہ کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں۔ تو اس لیے وہاں جو ہے وہ آپ نے زیادہ وقت اس میں گزارنا ہے، اور آرام بھی کم کریں، کھانا پینا بھی اپنا کم رکھیں، کیونکہ جتنا کھائیں گے پھر اسی طرح سے گیس بنے گی، لیٹرین کا معاملہ ہوگا، پیشاب کا معاملہ ہوگا، اگر زیادہ پانی پئیں گے۔ تو اس لیے کم سے کم کھانا پینا رکھیں، عبادت زیادہ کریں۔ تو
صدقہ ضرور دیتے رہیں وہاں پہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اپنی اخلاص کو ضرور چیک کرتے رہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں اللہ کے بلائے ہوئے پہ آئے ہیں، تو دوبارہ پتہ نہیں حاضری ہو نہ ہو، تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جب آپ مدینے کے لیے چلیں تو حاضری سے پہلے صدقہ وہاں بھی ضرور دیں مدینہ منورہ میں۔ ہر بار جب بھی آپ کی حاضری وہاں روزے پہ ہو، اس سے پہلے تھوڑا بہت، چاہے 1-2 ریال دیں، چاہے 5 ریال، لیکن دیں ضرور کسی نہ کسی غریب کو۔ وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اور بھی مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بھی چپ چاپ اپنا تھوڑا بہت صدقہ پکڑا دیا، اس کے بعد جو آپ کو حاضری کا مزہ آئے گا وہ آپ مجھے بعد میں یاد کریں گے کہ یہ بہت عجیب اور اہم ترین بات میں نے آپ کو بتائی۔ تو وہاں کے جو قانون ہیں مدینہ منورہ کے، وہاں کے بھی آپ فالو کریں، اور کسی قسم کا بھی کوئی برا کسی کو نہ کہیں، نہ وہاں کی پولیس کو، نہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو، نہ وہاں کے لوگوں کو۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، تھوڑی بہت مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی، اور وہاں کے قانون پہ آپ چلیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور جب آپ جتنے دن مدینے میں رہیں، وہاں بھی آپ کا یہی معمول ہو کہ زیادہ وقت آپ کا حرم میں گزرے، قرآن پڑھیں، ہو سکے تو روزہ رکھیں ایک، کیونکہ وہاں میں نے آپ کو بتا دیا جس طرح سے مکہ شریف میں جو ہے 1 کا 1 لاکھ ہے نماز کا حدیثوں میں، اسی طرح سے مدینہ منورہ میں بھی 1 کا 50,000 ہے۔ اس لیے وہاں بھی اگر آپ کوئی روزہ رکھیں گے، صدقہ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ بڑھا چلا کے جو ہے آپ کے کھاتے میں لکھیں گے۔ اور جتنے دن آپ وہاں رہیں، کیفیت اپنی یہی رکھیں کہ ہر ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے رہیں، سلام بھیجتے رہیں۔ اور سلام، بہترین سلام جو ہے وہ تحیات میں نبی میں بتا کے گئے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب حاضری کا ٹائم ہو روزے پہ، اس ٹائم ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے غلاموں کی طرح سے، اور آپ بہت خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، بڑے جذباتی ہو کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنی دور ہیں، آج اللہ نے ہمیں اتنا قریب کر دیا، ان پہ سلامتی بھیجتے رہیں۔ انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، وہاں اس پہ آپ پڑھتے رہیں کہ اللہ نظر کرم ہو، اللہ کے رسول آپ کی ہم پہ۔ قرآن کی یہ آیت ہے، انظرنا کہنے کا حکم دیا قرآن نے۔ تو پھر آپ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کو اپنی کیفیات کا اپنے آپ اندازہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں جب بھی حاضری دیں یا جتنے دن بھی مدینے میں رہیں، بار بار اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ بار بار آنے کی سعادت، یا اللہ ان گھروں کو، حرمین کی جو شان ہے انہیں بڑھاتا رکھ، مکے کی بھی اور مدینے کی بھی شان کو دوبالا کرتا رہو، یہاں کی رونقیں، یہاں کی برکتیں، یہاں کی رحمتیں جو ہیں وہ تمام دنیا کے انسانوں پہ مطلب برستی رہیں، اور ہم پہ بھی خاص طور سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنا دے اس سفر کو۔ تو جب اللہ رب العزت سے آپ یہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا دیا۔ وہاں سے آپ جو ہے بار بار آنے کی دعا کرتے ہوئے جب آپ نکلیں گے، دوسرے وہاں آپ زیارت پہ ضرور جائیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی، کیونکہ سب یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانی دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا بیتا، اور مدینے میں کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں نبی کے قدم پڑے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ زیارت پہ جائیں، وہاں نفل پڑھیں، اور جنت البقیع میں، جنت المعلیٰ میں تھوڑا وقت ضرور گزاریں، دیکھیں کہ وہاں ہمارے نبی کے ساتھی دفن ہیں، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ تو یہ مطلب آپ کو اپنے آپ ایسی انسیت اور ایسی محبت اور ایسی جذباتیت آئے گی کہ آپ کو اپنے سفر کا لطف آ جائے گا۔ لیکن بیچ بیچ میں اپنے اخلاص کو، اپنے آنے کی نیت کو درست کرتے رہیں بار بار۔ شیطان بہکائے گا، ادھر ادھر دھیان بھی جائے گا، موبائل کی طرف بھی جائے گا، کم سے کم اپنے گھر والوں سے بات کریں، کم سے کم موبائل میں لگیں، کم سے کم بازار میں لگیں، سامان بالکل نہ خریدیں، لیکن یہاں آ کے ضرور آپ جانمازیں یا جیسی بھی حیثیت ہو، کھجور، پانی یا تسبیحات، ٹوپی یہاں سے خرید کے لوگوں کو تحفے میں ضرور دو، کیونکہ تحفوں کے دینے کی ترغیب رسول اللہ نے دلوائی ہے۔ آپ وہاں سے وزن کی وجہ سے نہ لا پائیں چیزیں تو آپ یہاں آ کے خرید لیں، اگر وہاں سے لائیں تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن اگر وہاں سے نہیں لا پا رہے تو یہاں سے بھی لے کے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب جو بھی ہوں انہیں ضرور تحفوں کا لین دین کریں، کیونکہ اس سے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ میرے سفر کی جو تھوڑی سے تجربے تھے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اللہ کرے آپ لوگوں بھی کام آئے اور میرے بھی آخرت کے لیے توشہ بن جائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ سفر اللہ کرے میرے پچھلے تمام گناہوں کو معافی دلا دے۔ مجھے پتہ ہے اپنے گناہوں کا میں کتنا گناہ گار ہوں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت، اس کی برکت، اور رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، نقطہ نواز ہے۔ پتہ نہیں میری کون سی بات اسے پسند آ گئی کہ اس نے اس مجھے آخری عمر میں ہی پھر بلا لیا اپنے در پہ، اور پھر بیٹھنے کا موقع دیا، پڑھنے کا موقع دیا قرآن،
اور وہاں عبادات کا موقع دیا، نفل پڑھنے کا موقع دیا، صلاۃ التسبیحات کا موقع دیا، وہ بڑی رحمت و بڑی برکت والا ہے۔ سجدے میں پڑھا رہا ہوں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو بھی باقی کی زندگی ہو اللہ کرے وہ ایمان کے ساتھ گزرے اور میرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، تبھی میری زندگی کا فائدہ ہے، تبھی ہم سب کی زندگی کا فائدہ ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، میں بہت دعائیں کر کے آیا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ میرے رسول کی امت ہیں، آپ میرے سب بہن بھائی ہیں، آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں، میری اولاد کی طرح، میرے بہن بھائیوں کی طرح۔ میرا اللہ جانتا ہے آپ میرے دل میں بستے ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے دل میں بستے تھے۔ آپ میرے رسول کی امت ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا، اپنا دل چیر کے نہیں دکھا سکتا کس طرح میں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، تمام امت کی، فلسطین کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے کس طرح دعائیں کر کے میرا اللہ جانتا ہے۔ بس آپ لوگ بھی، تمام مسلمان، تمام غیر مسلم ہوں ہمارے بھائی، ان کی ہدایت کے لیے دعا، تمام انسانیت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کبھی تفریق نہیں کرتا، اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو آپ لوگ بھی تفریق نہ کیا کریں، جو لوگ گمراہ ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا، اور جو لوگ ہدایت میں ہیں ان کے لیے درجہ بلندی کی دعا ضرور کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔